بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان دائی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر سیدھا لیکن کوئی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزاں نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا۔ آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا دیا جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد المالک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا۔ لیکن ایک دور میں اس کی تلوار ایک اندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد المالک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مستند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کے خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھیں اور مسلمان ایک نئے جذبے کے ماتحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دی وہ عبد المالک کی خدمات سے بہت مختلف تھی۔ عبد المالک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جدوجہد عرب اور عراق تک محدود رہی اور اس کی خون اشام تلوار نے جہاں عبد المالک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نظر دراتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی ستوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کا منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں بھی اس نلاں تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت اس کی قومی اہمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کے غیر اسلامی طاقتوں سے نبر آزما ہیں تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کے شاندار فتوحات کا سہرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے ایثار اور خلوص نے ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز اپنا ہے۔ حجاج بن یوسف دیر تک دیوار پر لٹکے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ آخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک الچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف
دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذرا پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مورے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا۔ تیکھے نکوش چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بھیمپے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قدر و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسا جذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو؟ میں کتبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے کتبہ کو لکھا تھا وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا ہے۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کتبہ کو کیا ہو گیا؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا، آپ کس متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے کوئتے برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بیوقوف جس کے متعلق کتبہ نے لکھا ہے، وہ اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا، کتبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بیوقوف سے ملنا چاہتے ہو تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور کتبہ کے بہترین سالار، خدا ترکستان میں لڑنے والی بدنصیب مسلمانوں کو دشمن سے بچائے۔ کتبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہر دل کا سالار ہوں۔ ہر اول کے سالار تم، اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار منجاد کے مشورے کا دخل ہے۔ ہاں، یہ میرا مشورہ ہے، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم مجھ کوئی بات سمجھا نہ سکے تو میں یہ کہوں گا، عرب کی ماؤں کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ، تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہیں، لیکن بلخ کا قلعہ اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں، اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے کے سامنے پتھر کی دیوار نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے۔ قلعہ بند فوج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہے جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس بلخ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقوں میں رسد کمک کے راستے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کے تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا، اور جن جنگلوں میں پہاڑ قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرق ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر
بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرد ہماری عزت کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا، اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا، اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے کم ایسے ہوں گے جو واپس مڑ پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، عربوں کی فوج اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیں جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشگر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقوں پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے، اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرنے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بیس بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے لیے بعد ہم مرد کی بجائے اسے اپنے افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے پوند اور